تمام علماء نے یہ کہا کہ یہ کلام علی کے سوا کسی اور کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ خالق کے کلام کے نیچے ہے اور مخلوق کے کلام پہ بالا ہے۔ اہل سنت کے علماء نے اگر کہیں اعتراض کیا ہے تو وہ ایک خطبے پر ہے، اور وہ خطبہ شفشقیہ ہے۔ جو تیرا مبغض ہے، جو قلت کرے گا تیری فضیلتوں میں، وہ بھی مارا جائے گا، اور جو غلو کرے گا، جو غالی ہو جائے گا، وہ بھی مارا جائے گا۔ اقبال کا دل اتنا کھلا تھا کہ یہ سارے راز اس کے سامنے واہ ہو گئے۔ آپ تو یقیناً ایسے لوگوں سے بہت دفعہ ملتے ہیں، ہم ہر روز ملتے ہیں، جو اپنے مکاتب، اپنے کتب کے اعتبار سے بھی 12 امامی ہیں، یعنی 12 اماموں کو مانتے ہیں۔ سب سے بڑا گناہ وہ ہے جس کو خفیف سمجھے کرنے والا، گناہ کرنے والا یہ سمجھ کے کرتا رہے کہ یہ خفیف ہے۔ تمہارا رب تمہاری طرف کوئی توجہ ہی نہ کرتا اگر تمہاری دعائیں نہ ہو۔ دعا کی اتنی اہمیت ہے۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ حضرت آپ دیکھ رہے ہیں مائیں اور مولانا کے اسپیشل ایپیسوڈ، ایک خاص کتاب عنوان شخصیت کے حوالے سے۔ ناچیز محمد عبیس ربانی اپنے ساتھ لے بیٹھے ہیں۔ وہ کئی ساری کتابوں کے مصنف ہیں، جن میں اوراق پلٹنے کے لیے بھی آپ کو اوراق ہی کے عنوان سے گزرنا پڑے گا، اور امر کو سمجھنے کے لیے کن فیکن کو پڑھنے کا اگر آپ کو کبھی موقع ملا ہو۔ اور پھر آج جس حوالے سے ہماری ملاقات ہے، ایک ایسی کتاب جس کے حوالے سے بہت سے لوگ تشنگی رکھتے ہیں، یہ اس کا عنوان ہے نہج البلاغہ۔ عربی میں کہا جاتا ہے اس کلام کو کہ جو بلند ترین سطح پہ ہو، اور اس کی بلاغت کا ایک نہج، ایک مقام اور ایک معیار ہو، پیک آف ایلوکینس۔ میں آج اس کتاب کے تراجم، اس کی تفسیر، ارشادات، مکتوبات، خطبات کے حوالے سے ایک ایسی ہی شخصیت سے گفتگو کرنے کا خواہش مند ہوں جو ان تینوں کتابوں پہ گہری نگاہ رکھتے ہیں، ان کے مصنف ہیں، تراجم میں، تالیف میں۔ میرے ساتھ تشریف فرمائے ایک بہت بڑے ادارے کے چیف ایڈیٹر رہے ہیں، نہ صرف یہ بلکہ خطبات، فصاحت، بلاغت، تقریر، اس کی دنیا کے بےتاج بادشاہ ہیں، ڈاکٹر سید معصوم عابدی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، مالک کا احسان ہے۔ بنیادی طور سے پہلا سوال جو میں پوچھنا چاہوں گا، یہ کتاب جو میرے سامنے رکھی ہے نہج البلاغہ، کیا ہے، کس کی کتاب ہے، کیا اتھینٹسٹی ہے، کون ہے، کیا کمال اس میں ہے اور کیا کلام اس میں ہے؟ جی، نہج البلاغہ جو ہے ربانی صاحب، یہ سب کو، زیادہ تر لوگوں کو پتا ہے، خاص طور پر جو کسی بھی مکتب فکر سے ہوں اور اسلام کی تعلیمات میں جو لٹریچر موجود ہے اس پہ نظر رکھتے ہوں، تو یہ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خطبات کا اور ان کے مکتوبات اور ان کے ارشادات کا مجموعہ ہے۔ اور یہ کتاب لگ بھگ جو میرے ہاتھ میں اس وقت ہے 1000 پیجز پر محیط ہے، اور یہ علامہ شریف رضی صاحب نے، انہوں نے اس کو اپنے زمانے میں جب زندہ تھے، اور قدرت نے ان کو زیادہ موقع نہیں دیا، 45 یا 46 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، مگر جاتے جاتے انہوں نے اس لازوال کلام کو اکٹھا کیا، اس کا نام نہج البلاغہ رکھا۔ نہج راستے کو کہتے ہیں، پاتھ آف ایلوکوینس، اور ایلوکوینس یا بلاغت کا راستہ۔ اور یہ حقیقت ہے کہ یہ ایسی بلاغت ہے کہ اس کے اوپر اتنا تحیر لوگوں پر ہوا ہے، خاص طور پہ جب میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ابن ابی الحدید معتزلی جنہوں نے اس کتاب کی شرح لکھنا شروع کی، تو کئی جلدوں میں لکھی، بڑی وسیع شرح لکھی، اور لوگوں نے بھی لکھی ہے، ہمارے اہل سنت اور اہل تشیع کے بڑے بڑے علماء نے اس کی تفسیروں میں اپنی عمریں صرف کی ہیں۔ اور ابن ابی الحدید کو تو حیرت ہوتی ہے کہ جب نہج البلاغہ کی طرف آئے اور اس کی شرح لکھنا شروع کی، بہت بڑے عالم تھے اپنے زمانے کے، معتزلی تھے، اور اس لیے آج کل کی دنیا میں چونکہ اشعری علماء کا جو ہے زیادہ تحکم ہے، تو یہ پیچھے رہ گئے علماء کی فہرست میں، لیکن بہت بڑے عالم تھے۔ اور جب ان کا علمی ذخیرہ دیکھتا ہوں تو ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ آپ جو ہیں وہ اتنا زیادہ اس میں غرق ہو گئے کہ اس کو آپ نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا، اپنے باقی علم کو بھی، حدیث کو بھی، فقہ کو بھی، سب چیزوں کو چھوڑ کے آپ اسی کتاب میں اپنی زندگی پوری صرف کر دی۔ آپ جی ریسرچ
تو ان کا جواب تھا بڑا جامع، اور وہی جواب آج میرا بھی آپ کے لیے ہے کہ انہوں نے کہا یہ کتاب ہے ہی وہ کہ جو اس میں غرق ہوتا ہے اس کو قرآن بھی مل جاتا ہے، اس کو حدیث بھی مل جاتی ہے، اس کو تمام فقہ بھی مل جاتی ہے، اس کو کیا ایسی چیز ہے جو کسی تشنہ کو نہ ملتی ہو، یہاں سے ہر پیاس یہاں سے بجھتی. نہج البلاغہ. نہج البلاغہ یہ کنفرم ہے کہ یہ حضرت امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خطبات اور ارشادات ہیں؟ اس کی کنفرمیشن مختلف انداز سے ہوئی ہے. ہم نے اس عنوان سے بھی اس میں ایک چیپٹر رکھا ہے اور دیباچوں میں اس کا ذکر موجود ہے. اس سے پہلے بھی ہمارے بہت بڑے بڑے علماء اس پر قلم اٹھا چکے ہیں اور اٹھا کے رکھ بھی چکے ہیں. یہ ان کا کہنا ہے، اس سے زیادہ معتبر کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ بغیر کسی تعصب کے تمام علماء نے یہ کہا کہ یہ کلام علی کے سوا کسی اور کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. اچھا. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ اس قدر ہے کہ اس کے مشہور ہے کہ تحت کلام الخالق فوق کلام المخلوق، یہ خالق کے کلام کے نیچے ہے اور مخلوق کے کلام پہ بالا ہے. یہ پھر مجھے اس کے اوپر وہ بات یاد آتی ہے کہ اس کا اسی نہج البلاغہ کے حوالے سے اگر دیکھوں تو ایک جملہ حضرت علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ اے سر خط وجوب و امکان. تو یہ وہ بات یاد ہو جاتی ہے. اس میں آپ نے ایسی بات سوال کیا ہے. پہلا جواب تو یہ ہے کہ تاریخی طور پر متواتر ہمارے پاس ریسورسز اور سورسز موجود ہیں جو اس کی بات پر دلیل ہے، جس میں اہل سنت علیہ تشیع کے سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ کلام ہے انہی کا. میں آپ کو تاریخی اور علمی خیانت نہ ہو یہاں بتاتا چلوں کہ کچھ ہمارے اہل سنت کے علماء نے اگر کہیں اعتراض کیا ہے تو وہ ایک خطبے پر ہے اور وہ خطبہ شقشقیہ ہے. شقشقیہ. ہاں، خطبہ شقشقیہ جو ہے وہ اس لیے ہے کہ اس میں آپ نے اپنے جوش خطابت میں ان چیزوں کو جو مولا کائنات نے اپنے دل میں رکھی ہوئی تھیں ان کو کبھی زبان پر نہیں لاتے تھے. اس ایک خطبے میں وہ تمام پریشانیاں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے سامنے آئیں اور کس طرح ان کو مظلومیت کے زمانے سے گزرنا پڑا، اس اپنی مظلومی کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح میں اپنی قبائے خلافت کو چھنتے ہوئے دیکھتا رہا. ریسرچ کے دوران میں نے یہ بھی سنا کہ ابن حبیب یا پھر کسی اور شخص کے لیے کہ وہ بھی بغض یقینہ رکھتے تھے، تو انہوں نے شقشقیہ کہا، جبکہ یہ کوئی تعدیب والا ادب والا جملہ نہیں کہ اونٹنی کے منہ کا جھاگ. صحیح ہے. تو وہ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن اس کو جو ہمارے پاس روایت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ لفظ شقشقیہ جو ہے وہ بھی مولا نے اپنے طور پہ خود کہا ہے. اچھا. ہاں، آپ نے خود کہا ہے کہ وہ تو ایک شقشقہ تھا جو میں نے بیان کیا، اور اس کے بعد پھر اس کو دوبارہ اس سلسلے کو وہاں سے آپ نے نہیں جوڑا. میری اپنی انتہائی کم علمی اس بات پر گواہ ہے کہ مولا ہر حال میں چاہتے تھے کہ کچھ بھی ہوا ہو لیکن اتحاد امت کسی صورت میں بھی یعنی برباد نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت قیمتی جملہ ہے تمام ناظرین اور سامعین کے لیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جیسی شخصیت اتحاد امت کے کتنے بڑے دائی، نہ صرف دائی بلکہ مدافع ہیں، دفاع کرنے والے ہیں، اور یہی ان کا پیغام ہے. اس کلام کو کون آدمی پڑھے، اس کتاب کو خاص طور سے جو آپ نے تراجم کی ہیں، کس عمر کے لوگوں کے لیے اس میں کشش ہے اور کون لوگ ہیں؟ جی، میں پہلے تو اپنی ذاتی ایک رائے بتاؤں. میں یونیورسٹی آف ہوائی میں پروفیسر تھا، پڑھا رہا تھا. تو وہاں میرے ایک دوست، اس لیے کہ یہ ایکسپیرینشل نالج بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، ہمارے ڈاکٹر نقوی ہیں، بہت وہاں پر ان دنوں میں آئے اور ان سے رابطہ ہوا تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا مجھے کوئی کتاب دیجیے میں پڑھوں. تو کلام پاک پڑھتا ہوں تو جگہ جگہ کھو جاتا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آتی، کہیں کچھ ہو جاتا ہے، کہیں یعنی ان کے الفاظ بیان کر رہا ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں خود ایک سمندر میں تیر رہا ہوں اور مجھے سمجھ نہیں کس ڈائریکشن میں جانا. اچھا. تو وہ نہج البلاغہ انہوں نے پڑھی، ایک مہینے کے اندر انہوں نے اس کو ختم کیا جہاں تک مجھے یاد ہے، اور پھر میرے گھر پہ تشریف لائے اور کہنے لگے ڈاکٹر صاحب آپ نے تو میرے لیے بہت بڑا احسان کیا آپ نے مجھ پر. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ کتاب پڑھا ہوں تو مجھے سارے کا سارا قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو. یہ قرآن کا وہ محکم ترجمہ ہے جو آپ اور لوگوں کی زبان سے نہیں آپ کو پتہ چلتا، لیکن جب جیسے جیسے پڑھتا چلا گیا ہوں تو قرآن کے جو مضمرات تھے وہ مجھ پہ واضح ہونا شروع.
تو ایک تو یہ ڈاکٹر صاحب کی بات آپ کے لیے بتا رہا ہوں. دوسری بات یہ کہ اگر اس کو اصولی طور پہ دیکھا جائے تو اس کو بلا خوف و خطر اور بغیر تفریق مذہب و ملت پڑھنے کے لیے اس کو ہر کسی کو پڑھنا چاہیے. سب سے بہترین دیکھیں نور اللہ نور ہوگا اس میں، مگر آپ کے نزدیک چند ایک خطبات جو سب سے زیادہ پرکشش ہیں اور جس کو آپ چاہیں گے لوگ پڑھیں، وہ کون سے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات جو ہے وہ جو سب سے پہلا خطبہ ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ پرکشش ہے. ہاں، جس میں انہوں نے صفت عزدی، صفت سمدی، اللہ کی صفات کا ذکر کیا ہے. اللہ کی صفات، توحید کو بیان کیا ہے کہ کس طرح سے اول دین جو ہے وہ توحید ہے، اور توحید کی وہ شرح کی ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. پتہ چلتا ہے کہ یہ شرح اس شخص کی ہے جو بقول شریعتی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اکیڈمی کا پرفیکٹ گریجویٹ ہے، جو پرفیکٹ who was perfected also by Prophet صلی اللہ علیہ وسلم himself. اسی لیے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کلامی تیرا خون، یہ وہی اس لیے نہیں تھا کہ رشتہ داریوں بتا رہے تھے، وہ اس علم کی بنیاد پہ تھا، اور اسی علم پر ہی جناب امیر کو، جناب المومن کو فخر حاصل ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ علم جو اللہ نے مجھے دیا ہے اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے دیا ہے، وہ لعاب دہن. آپ نے فرمایا کہ مجھ سے پوچھتے ہو، لوگوں نے ایک دفعہ کہا نا کہ آپ جو اتنی ساری باتیں بتاتے ہیں، آپ کے خطبات میں اتنا اثر ہے، اتنا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ہم نے جتنے خطبے سنے وہ بات نہیں تھی. تو نعوذ باللہ من ذالک، نقل کو کفر نباشت کسی نے پوچھا، غلط پوچھا، مگر آپ نے فوراً جواب دیا کہ تم میرا تقابل اس شخص سے کر رہے ہو جس نے میری تربیت اس طرح کی ہے کہ جیسے پرند. ہاں، اللہ اکبر، آپ نے بالکل درست کہا. تو پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ یہ حاضر لعاب رسول اللہ، یہ تو لعاب رسول اللہ ہے جو بول رہا ہے. میرا کمال کیا ہے؟ کمال اس کا ہے جس نے مجھے تربیت دی ہے. تو یہ اسی لیے بہت سے لوگ اس میں کئی جگہوں پر یہ اتفاقی طور پر آپ دیکھیں گے کہ شیعہ سنی اختلاف میں وہ کہتے ہیں کہ آپ حضرت علی کی کچھ لوگ زیادہ تعریف کر دیتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرے مولا کائنات کے آقا خود سرور کائنات کا ارشاد ہے کہ یا علی محب غالب مبغض قال. یہ جو دو ہے نا، یہ دونوں تیری وجہ سے تباہ ہوں گے. جو تیرا مبغض ہے، جو قلت کرے گا تیری فضیلتوں میں، وہ بھی مارا جائے گا، اور جو غلب کرے گا، جو غالی ہو جائے گا، وہ بھی مارا جائے گا. کیونکہ جو غلب کرے گا وہ تجھے عیسیٰ کے مقام پہ لے جائے گا. تو یہ تمام چیزیں بہت حدیث میں موجود ہیں. آپ اس کو جب دیکھتے ہیں، اب یہ میں بتا رہا تھا، آپ نے ابھی پہلے میرے سوال کا جواب کہیں گے آپ کے سامعین بھی اور ہمارے قارئین بھی، کہ سوال کا جواب ڈائریکٹ سوال یہ ہے کہ اس میں جو آفرین عالم کا خطاب ہے، جب آپ فرماتے ہیں کہ دنیا پیدا کیسے کی گئی، وہ لم یلد، وہ سمد، وہ خدائے ازلی و ابدی، اس نے دنیا کو کیسے پیدا کیا. آپ یقین کریں، ایک مرتبہ میری خواہش ہے کہ کاش لوگ اس کتاب کو کھولیں اور ان چیزوں کی طرف شروع میں کے خطبوں کو ہی دیکھ لیں جو اللہ کی وحدانیت پہ ہیں، اور خاص طور پر جو خلاق کے عالم کی اس قدرت پہ ہے کہ اس نے دنیا کو کیسے پیدا کیا. آج کا سائنسدان ٹھوکریں کھا کے پھر اسی دروازے پہ آ رہا ہے، اور اس کو یہی پتا چل رہا ہے کہ یہ جو بگ بینگ کی تھیوری تھی، آج دنیا اس کو بہت سیلیبریٹ کرتی ہے. اگر کسی نے دیکھنا ہو نا اس تھیوری کو اس عالم میں، دیکھنے کے بعد سنے علی کا خطبہ مولا کائنات کا، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی شخص ساتھ کھڑا تھا جب اللہ یہ ساری چیزیں بنا رہا تھا، اور اس نے ان چیزوں کو بنتے ہوئے دیکھا ہے. ہاں، وہ جارج جرداق نے کچھ یہی جملے کہے، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. مگر قبلہ ناقدین کے لیے، معترضین کے لیے، اور میں چونکہ ان کی بھی نمائندگی کرنا چاہتا ہوں، جی، اس کتاب میں ایسے خطوط، مکتوبات، ارشادات ہیں جو عام آدمی کے ذہن اور دل میں اترتے نہیں. آپ نے اپنے ترجمے سے اس کو آسان کیا ہے. جی، یا اس کی ضرورت کیوں آئی؟ یعنی جو فلسفہ اور فاصلہ ہے، یہ دونوں مل کے کیوں نہیں گئے؟ اتنا زمانہ کیوں لگا آج تک اس کو عام نے والا بنانے میں؟ نہیں، ایک تو یہ کہ بہت دقیق موضوعات ہیں جو مولا کائنات کے. آپ یہ دیکھیں، میں ایک مثال آپ کو دوں، بہت مختصر سی مثال دیتا ہوں کہ آپ ایک جگہ فرماتے ہیں، میں خود بھی پڑھتے پڑھتے حیران ہو گیا. میں کہا مولا نے یہ کیا فرمایا ہے؟ مولا کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے نا، اس کو جو لوگ پوچھتے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں تو تم ان کو برا نہ کہو، کیونکہ وہ اسی دنیا کے بیٹے ہیں. کوئی اولاد اپنی ماں کو برا کہتی ہے؟ تو
اچھا اب کچھ لوگ یہاں اٹک جاتے ہیں کہ مولا شاید جسٹیفائی کر رہے ہیں ان کو جو ایسا کرتے ہیں. مولا ایک حکمت کے طور پر وہ بات بتا رہے ہیں جو عمومی سطح پر لوگوں کی سائیکالوجی ہے. لوگ اور اس سے پوری طرح باخبر ہیں. آپ یہ دیکھیں یہ اس شخص کا کلام ہے, اس کے مکتوبات ہیں جو جہاں روحانیت کے اعلیٰ ترین مدارج پر ہے, اور جو انسان کی جو سب سے اسفل سافلین لیول ہے نا, اس پر جب وہ پہنچتا ہے تو وہ کیا سمجھتا ہے اور کیسے سوچتا ہے اس کو بھی بیان کیا ہے. بھائی سبحان اللہ. اور یہ مزاج تو قرآن کا مزاج ہے. ہاں سبحان اللہ. یہ انداز قرآن نے بنایا. میں ڈاکٹر صاحب اس کی قیمت اور اس کی بالائی اور اس کی گہرائی سے آشنا نہیں ہو سکتا. اس پر پورا لیکچر چاہیے, سیریز چاہیے, اور میں چاہوں گا آپ کے ساتھ رہیں. آپ نے اس کو علامہ اقبال سے کیسے جوڑا؟ اقبال اور امیر المومنین. میں آپ کے سوال کے جواب کی طرف آنے سے پہلے میں سب سے پہلے تو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو کتاب ہے نا, اس میں جو ہمیں آپ کو اور دوسرے ریڈرز کو محسوس ہوگا جو کہ آپ جب اس کی رونمائی میں شریک تھے اور آپ نے دیکھا کہ اہل سنت اور اہل تشیع سب کے علماء یہ کہہ رہے تھے کہ اب تک جتنے تراجم اس کے آئے ہیں اس کے مقابلے میں یہ سب سے آسان ترین ہے. اس کو سہل ہے اس کو سمجھنا, اور جب تک وہ چیزوں کو سہل نہ کیا جائے عام آدمی اس کو دیکھ کے چھوڑ دیتا ہے کہ بھی یہ تو مشکل ہے, ہم پتہ نہیں اتنا ادب ترجمے, اتنی مشکل عربی کے الفاظ استعمال کیے گئے. تو اس میں ہم نے ایک تو یہ کیا. دوسرا یہ کہ جس سیکشن کو میں نے ترجمہ کیا ہے وہ ہے کلمات القصار کا, جن کو ارشادات کہتے ہیں, چھوٹے کلمات ہیں. نہ وہ بڑے خطبے ہیں نہ وہ مکتوبات ہیں, چھوٹی چھوٹی باتیں. جیسے آپ نے فرمایا صبر کامیابی کی کنجی ہے, اس طرح سے وہ المرء یخبو تحت لسان, انسان جو ہے وہ زبان کے نیچے سے پہچانا جاتا ہے, اس کی وہاں پہچان چھپی ہوئی ہے, جو بولتا ہے اس سے سامنے آتا ہے. تو اسی طرح سے بہت سی اور چیزیں جو اس وقت آپ شاید طوالت میں نہیں جاننا چاہیں گے. ہم نے ان کو چھوٹے چھوٹے ٹائٹلز کے ساتھ انٹروڈیوس کیا ہے, اور وہ ٹائٹل اس لیے اگر آپ پورا قول نہیں بھی پڑھنا تو صرف ٹائٹل ہی دیکھ لیں, اور وہ ٹائٹل آپ کو اگر اٹریکٹ کر رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں اس موضوع میں مجھے پڑھنا ہے تو اس کو آپ اس میں ریلیونٹ ہو جائے گا. حسد دوستی کا سکم, ہاں, خواہشات کی بجلیاں, اور اس کے ساتھ ایک لائن ہے. مثلا اگر ہم حسد دوستی کا سکم پڑھیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا دوستی کا حسد کرنا دوستی کی خامی ہے. بس بات ختم ہو گئی. اور اس میں کتنی گہرائی ہے, کتنی وسعت ہے. تو آپ نے یہ یقیناً آسان کر دیا. علامہ اقبال مجھے نظر آئے, میں نے اس لیے پوچھا کہ ان کا کیا ربط ہے حضرت امیر کائنات. امیر کائنات سے دیکھیے, ایک تو علامہ اقبال جو ہے نا وہ اپنے توحید اور نبوت کے بعد جناب امیر المومنین کو بہت دفعہ ان کے سپاس میں دیکھیں, ان کے شاعری میں دیکھیں, جہاں ان کے سامنے جو ایک مرد مومن اور کامل کا تصور ہے وہ مولا کائنات کا ہے. آپ ان کو شاہ ولایت سمجھتے ہیں. تو وہ جیسے آپ نے اس میں دیکھا ہوگا, میں نے اس کا ذکر کرتے کرتے یہاں کہا ہے کہ وہ ماشاءاللہ آپ بھی کافی شعروں کو حفظ کیے ہوئے ہیں علامہ اقبال کے. ہاں, یہ جو میں اس پہ کہہ رہا تھا کہ مسلم اول شہ مرداں علی, عشق را سرمایہ ایماں علی. تو عشق جو ہے وہ علامہ اقبال کا بہت مین تھیم ہے جس پر وہ بات کرتے ہیں. کبھی آوارہ بے خانمہ عشق, کبھی شاہ شاہاں نو شہرواں عشق, کبھی میدان میں آتا ہے ذرا پوش, کبھی اریاں بے تیخ و ثنا عشق. اسی عشق کی بنیاد پر انہوں نے جو بات کی ہے, یہ کوئی اور آدمی نہیں کہہ سکتا جب تک اس کا دل عشق کی گہرائیوں سے اور عشق کے اندر غرق نہ ہو. جو مجنون محبت ہوتا ہے نا, وہ یہ جملہ کہہ سکتا ہے, اور پھر وہ جملہ کہہ کے سروائیو بھی کر سکتا ہے. علامہ اقبال کے پاس کسی کی جرت نہیں ہے کہ ان کی طرف کوئی مشت نمائی کر سکے, اور وہ اس لیے ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اس عشق میں ڈوبے ہوئے کہہ رہے ہیں, اور جب ڈوبے وہ کہتا ہے وہ حقیقت کے کتنا قریب ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نجف میرا مدینہ ہے, نجف میرا مدینہ, ہاں, اور مدینہ ہے میرا کعبہ. دیکھیے کیسے پلٹا ہے, اور خوبصورت انداز میں کہتے ہیں کہ نجف میرا مدینہ ہے, مدینہ ہے میرا کعبہ, میں بندہ اور کا ہوں امت شاہ ولایت ہوں. بندہ اور کا ہوں امت شاہ ولایت. ہاں, کیا بات. تو جناب امیر المومنین کی امت بن جانا, عام طور پہ لوگ کہتے ہیں ہم امت رسول اللہ کی, وہ کہتے ہیں نہیں, میں تو مولا علی کی امت ہوں, کیونکہ اگر مولا کی ولایت کے ساتھ نہیں جڑا ہوا ہوں تو رسول کے ساتھ بھی نہیں جڑا ہوا. کیا کہ یہ اقبال کا عقیدہ ہے. ہاں, سبحان اللہ, یہ شاعر مشرق کا عقیدہ ہے. بالکل. اور میں کبھی کبھی کہتا ہوں آپ سے کسی کو ناراض کیے بغیر
کہ اقبال کا دل اتنا کھلا تھا کہ یہ سارے راز اس کے سامنے واہ ہو گئے اور یہ چیپٹر عشق کے کھلتے چلے گئے، مگر جن لوگوں نے بڑی بڑی کتابیں پڑھی مگر وہ عشق کے لیے وہ باب عشق ان پر کھل نہ سکا، وہ آج تک علی کو نہیں پہچان سکے، آج تک نہیں پہنچے، اور پھر نہیں پہنچے تو اب نہج البلاغہ میں اس وقت میں خطبہ آپ کو دکھا کے تھا، مولا فرماتے ہیں میرے آقا نے مجھے بتایا کہ اے علی تیری دشمنی میں لوگ ایسے دشمن ہوں گے کہ اگر ان کے لیے دنیا کی تمام نعمتیں مہیا کر دے تب بھی وہ تجھے نہیں مانیں گے، اور تیرے دوست ایسے ہوں گے جو اللہ تجھے دے گا کہ وہ اگر ان کے، آپ خود فرماتے ہیں اپنے لفظوں میں کہ اگر میں ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دوں تب بھی وہ میری ولایت اور میری محبت سے دور نہیں جائے گی۔ یہ فرق ہے جناب امیر کے کلام میں بھی ہر جگہ جو آپ کو دکھائی دیتا ہے۔ تو دیکھیے مفتی عبدہو نے جو ہے اس کا ترجمہ بھی کیا، تفسیر بھی کی، مفتی مصر جو اہل سنت سے ہیں اور علامہ اقبال اہل سنت سے ہیں، یہ سب لوگ جو ہیں، لیکن ایک مقام پر یہ اکٹھے ہیں اور وہ ہے عشق علی، علی کا عشق جو ہے، اور پھر وہی مقام ہے جو اسی مقام پر تو آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ علی کا عشق اس ذات کے ساتھ کتنا ہے کہ ضربت کھا کے بھی، جو میرے خیال میں آپ نے اور علماء سے خود آپ بھی اس کو کبھی کبھی اپنے فزت برب الکعبہ کہہ دیا، کہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم کامیاب ہو گیا، سبحان اللہ۔ تو یہ اس لیے جناب امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاص ذکر، آپ دیکھیے اگر اقبال کی زندگی پہ آپ جائیں اور ہم اسی موضوع کا 2-4 منٹ اور لے لیتے تو جو جس طریقے سے صبح کے وقت وہ اپنا سپاس نامہ پڑھتے ہیں اور اپنی مناجات پڑھتے ہیں، اس مناجات کو پڑھیے، اللہ اللہ بائیں بسم اللہ پدر مانیے ذبح عظیم آمد پہ سر، وہ اس خاندان نبوت کو جس طریقے سے یہ شخص سمجھ رہا ہے، اللہ نے اس کے اقبال میں بلندی بھی اس لیے عطا فرمائی کہ ان کا وہ عشق اور محبت کے از ولائے دودھ مانش زندام، ہاں میں انہی اسی کے خاندان کی محبت کی وجہ سے تو میں زندہ ہوں، اللہ اکبر، اور اسی لیے تو میرا نام ہے، اسی میں تو میں، اسی لیے ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر اور کچھ نہ صحیح، وہ میرے خیال میں منیر نیازی کا شعر ہے، کہتے ہیں کہ آواز دے کے دیکھ لو شاید وہ مل ہی جائے، شاید وہ مل ہی جائے۔ ہاں، ایک مومن کے لیے تو یہ ایک لحاظ سے جیسے اللہ کہتا ہے سیعلمون، شاید ایسا ہو جائے، صحیح ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ تم تقوی کے راستے پہ آ جاؤ اور شاید تم متقین کی صف میں شامل ہو جاؤ، تو کہتے ہیں کہ آواز دے کے دیکھ لو شاید وہ مل ہی جائے، ورنہ یہ عمر بھر کا سفر رائیگاں تو ہے، رائیگاں تو ہو گیا، اب تک تو رائیگاں ہو گیا۔ تو اس لیے ہماری بھی کوشش ہے کہ بھائی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکے جہاں جہاں جس کو موقع ملے، وہ جتنے ٹاپکس آپ یہاں لے کے آئے ہیں، نہج البلاغہ ہو یا اہمیت دعا کے ٹاپکس ہیں یا حضرت علامہ اقبال کی شاعری اور ان کا تصور عشق ہے، عشق نے مجھ سے کہا، علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن، اور عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین و زن، بندہ تخمین و زن کرم کتابی نمن۔ تو یہ جو اب وہ کتابی کرم، ایک کتاب پڑھ کے آپ کتابی کیڑے بن جاتے ہیں، ایک کتاب پڑھ کے آپ اس کی روح سے آشنا ہو کے اپنی روح کو اس سے منقلب کر لیتے ہیں۔ کچھ تضاد سے نہیں ہے اقبال کی بھی شاعری میں، یا مجھے محسوس ہوتا ہے ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کرم کتابی نمن، ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں تجھے کتاب سے فرصت ممکن ہی نہیں کہ تو کتاب خواہ ہے صاحب کتاب نہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ نہیں، میں آپ سے یہ کہہ رہا کہ جب آپ صرف کتاب پڑھتے رہتے نا تو آپ روح کتاب کو اپنے اندر انقلاب کے لیے آمادہ نہیں کرتے، تو وہ چیز ایک ڈفرنس ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا آپ نے نماز تو پڑھ لی مگر روح صلات سے آگاہ نہیں ہوئی۔ اب آپ کو ایک جملہ کہتا چلو جو پڑھ سے جائے، مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کعبے میں مسجد الحرام سے گزر رہے، آپ نے شخص کو دیکھا بہت اچھی نماز پڑھا، قرت بھی اس کی اچھی تھی اور تمام باتیں بہت دیکھ کے کھڑے رہے، اور بھی لوگ کھڑے مگن ہو کے دیکھتے رہے۔ جو نماز ختم کر لی تو کہا نماز تو بہت اچھی پڑھتے ہو۔ آپ نے فرمایا نماز کتنی اچھی تم نے پڑھی ہے، ماشاءاللہ بڑی اچھی نماز پڑھی، لیکن کیا تم روح صلات سے بھی آگاہ ہو؟ روح صلات، ہاں، نماز کی روح کیا ہے، وہ روح کیا ہے؟ اور اس کی طرف فرمایا
وہ ہماری محبت ہے جو روح صلاۃ ہے. جب تک وہ تمہارے اندر نہیں آئے گی آپ نماز اس کی معراج کو حاصل نہیں کر سکتے. اچھا یہ حدیث رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بالکل ٹھیک ہے کہ یا علی اگر تجھ سے بغض رکھتا ہو تو نماز روزہ حج زکات سب اور صفا مروہ رکن یمانی ان تمام چیزوں کے باوجود ہلاک ہو جائے گا, خدا جہنم میں ڈال دے گا. یہ تو اس میں کوئی کسی قسم کا شبہ نہیں ہے. یہ لوگ اس کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں, بعض اوقات دیکھیں جی علی کو اتنی اہمیت دے دی گئی, مگر ہاں علی تو بعد رسالت ہر ایک جتنا کام پیغمبر نے کیا, جتنا اسلام پھیلایا, جتنا دین دیا, سب کا سب فما بلغت رسالتہ پہ جا کے ختم ہوا. کہ اگر علی کی ولایت کا اعلان کیوں کہ علی کو سونپی جا رہی ہے وہ امانت جو علی آگے لے کے چلیں گے, اور پھر وہ درجہ بدرجہ ایک زمانے کے بعد دوسرے زمانے کے امام معصوم کی طرف جائے گی, جس کا اشارہ عبداللہ ابن جابر ابن عبداللہ کی حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ائمہ کا ذکر بھی کیا, جس کا ہمارے بڑے بڑے علماء اہل سنت نے بھی ذکر کیا ہے. اور اسی لیے بہت سے آپ کو ملیں گے, آپ تو یقیناً ایسے لوگوں سے بہت دفعہ ملتے ہیں, ہم ہر روز ملتے ہیں, جو اپنے مکاتب اپنے کتب کے اعتبار سے بھی 12 امامی ہیں, یعنی 12 اماموں کو مانتے ہیں, اور اسی لیے مانتے ہیں کہ پیغمبر کا فرمان ہے. بالکل ٹھیک فرمایا. اچھا آپ نے نہج البلاغہ کی بات کی, اقبالیات کی طرف بھی ہوں گے, ایک میں چھوڑ لینا چاہتا ہوں. میری جنریشن خاص طور سے پروگرام دیکھنے والے دنیا بھر سے تعلق والے لوگ بہت کم ٹائم ہوتا ہے اتنی بڑی اور بھاری اور ثقیل کتاب کو کیسے پڑھ سکتے ہیں. ارشادات پہ آپ نے کام بہت عمدہ کیا ہے, میں سمجھتا ہوں. جی جی چند ایک ارشادات اپنی پسند کے سنا دیں تاکہ سننے دیکھنے والوں کا دل اس طرف مائل ہو کہ کوئی چیز ہے جس کا صرف نام نہیں ہے, اونچی دکان اور اونچا پکوان بھی ہے. جی جی میں اول تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جس کو جیسے پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ جناب امیر کا یہ کلام اصل میں معجزہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بے شک. اب آپ دیکھیے ایک جملہ ہے, چھوٹا سا جملہ ہے, ہم اور آپ ڈھونڈتے رہتے, آپ مجھ سے کہیں گے کہ یہ قبلہ بتائیے کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے. آپ دیکھیے جناب امیر کے پاس چلتے ہیں, مولا سب سے بڑا گناہ کون سا ہے, تو آپ فرماتے ہیں یہ ارشادات سے پڑھ رہا ہوں, آپ نے فرمایا وقال علیہ السلام اشد الذنوب ما استخف به صاحبہ, سب سے بڑا گناہ وہ ہے جس کو خفیف سمجھے کرنے والا, گناہ کرنے والا یہ سمجھ کے کرتا رہے کہ یہ خفیف ہے, تو وہ سب سے بڑا گناہ وہی بن جائے گا. نظامت نہیں ہے. ہاں نظامت بالکل. یہ دیکھیے چھوٹی سی بات ہے, اس کے اوپر آپ نے ایک جملہ کہہ کے اس کو, اور یہ وہ جملہ ہے جو نجف میں زیارت کے لیے جانے والے جب جائیں تو دیکھیں کہ مولا کے مزار کے باہر یہی جملہ ان کا لکھا ہوا ہے. میں جب جاتا ہوں دیکھتا ہوں اور مجھے تو اس پر کافی دیر تک غور کرتا رہتا ہوں کہ واقعی کتنے ہم میں سے لوگ ہیں جو پورا راستہ بھول جاتے ہیں, جو سالے کے راہ ہوتے ہوئے بھی راستے کی حقیقت کو نہیں جانتے, اور چھوٹے چھوٹے گناہ کر کے اپنے آپ کو برباد کر لیتے ہیں یہ سوچ کے کہ یہ تو چھوٹا گناہ ہے. تو جس کو آپ نے چھوٹا سمجھا وہ آپ کو اللہ سے دور لے گیا. جو قربت الہی ہے وہی تو اصل میں منشا ہے تو پوری عبادت کا, تو اس میں یہ خیال نہیں آئے. اسی طرح جہاں پہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں, اسی نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ جتنے لوگ ہیں اتنے نمازی پرہیزگار یہ سب لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو دوزخ میں جائیں گے. آپ نے فرمایا ہاں تم دوزخ میں ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھو گے, نماز بھی پڑھتے تھے, زکوٰۃ بھی دیتے تھے, عبادت گزار بھی تھے, اور رات رات کو عبادت کرتے تھے, لیکن جہنم میں وہ جلیں گے اس لیے کہ وہ ایسے عبادت گزار سے, یہ دیکھیے کیسے اسے مل رہی ہے اس حدیث سے یہ بات, کہ جب بھی برائی کا موقع آتا تھا اس پہ جھپٹ پڑتے تھے. موقع ملتے ہی گناہ کی تلاش, گناہ مل کے موقع ملا اور کر دیا, تو پھر اس کا مطلب آپ کا دل متقی نہیں ہوا. وہی بات ہو گئی, آپ باتیں تو ساری تقویٰ والی کر رہے تھے بظاہر, لیکن اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ یہ کر کے تم متقی نہیں ہو جاؤ گے. وہ اگر متقی ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ متقی ہو جاؤ, شاید کہ تم متقین میں شامل ہو جاؤ. ہاں جیسے فرماتا ہے لعلکم تفلحون, لعلکم تتقون. ہاں تو یہ لعلکم جو ہے یہ اسی لیے ہے کہ اس میں آپ کا اس قلب کی اس کیفیت کو اللہ نے دینا ہے. جیسے اب ایک اور چھوٹا سا جملہ میرے ذہن میں آ گیا جس میں مولا فرماتے ہیں کہ نیکی کی نیت عمل سے زیادہ اہم ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ نیکی آپ کی جو نیت ہے نا وہ آپ کے اس عمل سے زیادہ بڑی ہے.
اس لیے کہ عمل تو ایک جگہ پر ہے کہ اس کی نیت کا کرنا. اب یہاں پر پورا سوال آ جاتا ہے کہ پروردگار جو نیتوں کے سودے کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ نیتیں کہاں ہیں. اب اس کو اگر آپ نے کوئی نیت میں آپ کی فطور نہیں ہے تو پھر آپ سے کچھ چھوٹی بہت غلطی ہو بھی جائے تو وہ بھی اللہ معاف بھی کر دیتا ہے اور قرب الہی بھی عطا فرما دیتا ہے, لیکن نیت درست ہونی چاہیے. سبحان اللہ. اچھا, یہ تمام کلام نہج البلاغہ میں سرف آپ سے پوچھ اس لیے رہا ہوں کہ میرے سننے والے اور میں خود بھی اس سے مستفید ہو سکوں. اس میں خطوط بھی ہیں, جی, آداب خطابت بھی ہے, اور پھر ارشادات موقع کے حساب سے ہیں. جی, ایک چیز مجھے سمجھ میں نہیں آتی, آپ نے اب صاحب کتاب آپ ہیں, تعلیف آپ کی ہے, ارشادات کو آپ نے خوبصورت الفاظ کا لبادہ پہنا جی, ہے. الحمدللہ. ایک چیز, میری بہنیں مائیں اور خواتین اس معاشرے کا 50% سے زیادہ حصہ اس پروگرام کو دیکھ رہا ہوگا, کیا یہ حضرت امیر کا قول ہے اور کیا اس کو صحیح طرح سے حاصل کیا گیا ہے کہ عورت جو ہے وہ حکمران نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ فتنہ ہے اور اس کی عقل جو ہے وہ آدھی ہے؟ یعنی یہ اقوال میں سے ہے, تو پھر اس کی صحیح تراجم کیا ہے, صحیح معنی کیا ہے, اور اس کی عقل کے حساب سے اس کو نوازا گیا؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ باتیں تو طے شدہ ہیں. یہ صرف صرف جناب امیر علیہ السلام کی اقوال نہیں ہے, بلکہ احادیث نبوی میں بھی وہی چیزیں آئی ہیں جو ہماری کتب احادیث میں بھی موجود ہیں. جناب امیر نے سنگولرلی خود سے نہیں کہی ہے کوئی چیز. اب مثال کے طور پر اگر اس کو ایکسپلین کر دیا جناب امیر نے کہ عورت جو ہے وہ ناقص الطہارت ہے اور ناقص العقل ہے, ناقص القضاء ہے, اس کے وہ چیزیں ہیں جو ایک پہلی تو بات یہ کہ یہ دونوں طرف حدیث اور اقوال معصومین میں موجود ہے. جناب امیر کے وجہ سے ہر معصوم نے بھی اس کا تقریباً ہر معصوم نے اس کا اعادہ کیا ہے, لیکن اس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ وہ خواتین ہیں جس معاشرے میں جو خواتین جو رول رکھ رہی تھیں, اس کانٹیکسٹ اور اس پس منظر کے بغیر اس کو نہیں سمجھا جا سکتا. جو بھی اس زمانے میں جو کچھ, اب عورتیں شیطان کا مطلب وہ ہے اعلی کار ہوتی ہیں یا کل شر ہے. مولا نے ایک جگہ اسی خود فرمایا ہے کہ عورت جو ہے وہ کل شر ہے. اب وہ عورت, ایک خاص عورت کوئی مولا کے ذہن میں جس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں کل شر. ایک عورت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا کو ایک ایسا منظر پیش کرتی ہے جس سے جناب امیر کی ولایت اور امامت پوری جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے. تو جناب امیر کا اس وقت یہ کہنا کہ عورت جو ہے وہ کل شر ہے, اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھنا پڑے گا. کلی طور پہ نہیں, تو ہو نہیں سکتا کلی طور پر. کئی دفعہ ایون قرآن کی کئی آیات ہے وہ بھی اس اعتبار سے ان ٹوٹیلٹی نہیں جا سکتی, ان کو اس میں اس کے حساب سے دیکھنا ہے کہ کس وقت کس کو کیا کہا گیا. تو اس اعتبار سے میری بہنوں کے لیے جو سب سے بڑی حدیث ہے وہ جناب اسماء بنت امیس کی ہے کہ جو جب حبشہ سے واپس آئیں اور جناب جعفر طیار کی زوجہ تھیں تو آپ نے آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پوچھا, یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے کہ قرآن جو بات میں آیات آتی ہیں ہمارے بارے میں بہت کم ذکر ہوتا ہے, کیا ہمیں کوئی درجہ حاصل نہیں, ہم جو اتنی خدمات کرتی ہیں, ہم جو یہ ہے. تو لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے ہیں کہ عورت جو ہے, حالانکہ پیغمبر نے اپنے طور پر کہا کہ سب سے پسندیدہ چیزوں میں جہاں خوشبو ہے وہاں عورت بھی ہے, وہاں نماز بھی ہے, 3 چیزیں بہت پسند ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہی تینوں چیزیں جناب امیر کو بھی پسند ہیں. آپ یہ کہہ نہیں سکتے کیونکہ سنت کے تو پوری طرح سے پابند ہے جناب امیر. تو اب وہ ان سے پوچھتی ہیں تو پھر آیات نازل ہوتی ہیں, اور وہ آیتیں اتنی, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں وہ صرف آپ بہت ضروری ہے. ڈسکریمنیشن, جینڈر ڈسکریمنیشن بہت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. سمجھا جاتا ہے عورت کے کردار کو, جو کہ ایک بہت بڑا کردار ہے. خواتین کسی بھی معاشرے کا ایک بنیادی ایک ایسا پہلو ہے کہ جس کو کسی بھی طور سے اگنور, ہمارے یہاں بدقسمتی سے جمعے اور عام نمازوں میں تربیت اور تعلیم نہیں ہو پا رہی ہے. مطلب جو لوگ اس بات کو ایسا سمجھ کے پیش کرتے ہیں وہ قرآن مجید کی اس آیت کے خلاف جا رہے ہیں. ان کو اس پہ غور کرنا پڑے گا, اپنی پوزیشن کو ریوائز کرنا پڑے گا, جس میں آپ نے فرمایا سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 ہے, ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین
ذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد لہم مغفرۃ واجرا عظیما. قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ جتنی عبادت کے مختلف پہلو ہیں سب کو بیان کیا کہ وہ مسلمان مرد اور عورتیں اور ایماندار مرد اور عورتیں اور فرما بردار مرد اور عورتیں، ان کے درمیان اللہ کسی کے درمیان فرق نہیں کرے گا، ان سب کے لیے اجر عظیم رکھا گیا ہے. تو یہ اسماء بنت امیس نے جب یہ کہا تھا تو اس کے فوراً یہ وحی ہوئی اور جناب پیغمبر نے اس بات کو کلیئر کیا. تو اس لیے جب کبھی یہ سلسلہ ہوتا ہے، اس کتاب کے شروع میں ہی میں نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اس ایسی باتوں کو جو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کلی طور پر کہی جا رہی ہیں مگر وہ بحیثیت کل نہیں ہے، وہ ایک خاص کریکٹرز ہیں جن کے سامنے رکھا گیا ہے. ڈاکٹر صاحب چونکہ اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نہج البلاغہ اسپیشلسٹ ہیں، ہر کسی کی فیلڈ ہوتی ہے، خدا نے آپ کو اس حوالے سے منسلک کیا اور آپ نے کام کیا، یہ نسخہ بھی ویسے ہی. الحمدللہ. اب مجھے کنکریٹ انفارمیشن چاہیے میرے دیکھنے والے. اس کتاب میں خواتین کا آپ نے ایک پہلو نکال دیا، بچوں کے لیے کیا ہے؟ یعنی ٹین ایجر اس کتاب کو ہاتھ لگائے تو اسے کیا ملے گا، اس کی عمر کے حساب سے وہ ذرا بیان کریں. اچھا، اس تمام عمر کے لوگوں کو کچھ تجرباتی طور پر جو جناب امیر نے بتایا ہے وہ کہ اگر آپ جوان ہیں تو آپ کو جوانی کے ایام میں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. اسی طرح سے اگر آپ خاص طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ جنگ کے رموز بھی مولا بتا رہے ہیں، سپورٹس کی اہمیت کو بھی مولا نے اجاگر کیا ہے. تو جوان لوگوں کو یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ انٹرٹینمنٹ بھی ناجائز نہیں ہے. جب تک انسان انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں نہیں جائے گا اور اپنی کثرت کو بھی اپنے آپ کو اپنے بیٹے کو جب دیتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں کہ محمد ابن حنفیہ کو، تو وہ کہتے ہیں کہ تم آیر اللہ جمجمتک تد فی الارض قدمک تزول الجبال ولا تزل. اے میرے بیٹے، جب اللہ کے راستے میں جنگ کرنے جاؤ تو پھر اپنے قدموں کو زمین میں اس طرح گاڑ دو کہ جیسے میخوں کو گاڑا جاتا ہے، اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں تو ہل جائیں، تم اپنی جگہ سے نہ ہلنا. تو یہ جناب امیر نے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں جو مطلب ہاں اس میں آپ کی بات صحیح ہے. آج کل اللہ بھلا کرے ہمارے ایران کے علماء کا کہ انہوں نے موضوعاتی طور پر بھی نہج البلاغہ کو خطاب کیا ہے. ہم نے موضوعاتی طور پر نہیں کر سکے، لیکن ہمارے علم میں ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے کہ جس میں خاص طور پر نہج البلاغہ کے ان اقوال کو جو بچوں اور نوجوانوں سے متعلق ہے اکٹھا کر کے ان کو موضوعاتی نہج البلاغہ میں شامل کیا گیا ہے. خلقت کے حوالے سے اور امثال میں یہ مکڑی، بیٹ جسے کہتے ہیں، رات کا چمگادڑ، چیونٹی، تخلیق، چیونٹی، اس کا یہ کیوں عنوان بنایا، اس کی کیا؟ یہ تو دیکھیے، یہ تو بڑے خاص طور پر جب آپ نے دیکھا کہ کچھ ایسے سائنٹسٹ ہیں جن کو یہ تفصیلات جناب امیر کی ان کو ملی ہیں تو اس پر ان کی ٹیسٹیمونیلز ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو بتائے رہے ہیں یہ تو عجیب باتیں ہیں جو ہم میں سے کسی نے کبھی سائنس کی ورق گردانی اور ریسرچ کے باوجود ہم اس نتیجے پہ نہیں پہنچے جو جناب امیر نے ان جانوروں کے بارے میں بتا دی، اس کی نیچر کے بارے میں بتا دی. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ وہی بات ہے جو مولا سے جب کسی نے پوچھا اور یہ بات وہاں تک آ گئی الحمدللہ. اور ہو سکتا ہے آپ کا پروگرام کا وقت بھی ختم ہونے والا ہے تو میں بتاتا چلوں کہ جناب امیر سے کسی نے پوچھا مولا آپ یہ بتا دیجئے، اس کو تفسیر صافی میں آغائے محسن کاشانی نے بھی اس کو لکھا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ پوچھا کہ آپ کے پورے قرآن میں آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ آیت جس میں سب سے زیادہ فضائل ہوں آپ کے، وہ بتا دیجئے. تو آپ نے فرمایا، مسکرائے اور آپ نے فرمایا سورہ رعد کی آخری آیت، اور اس میں وہ ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، بندہ وہ پریشان ہے کہ اس میں تو کوئی کبھی کسی نے ذکر نہیں کیا کہ علی کی فضیلتوں کا، لیکن جو علی کی فضیلتوں کو سمجھتا ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ مولا کہہ رہے ہیں جو علم میرے پاس ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں، پیغمبر سے میں نے لیا اور میں اس کا امین ہوں، اسی لیے میں باب مدینۃ العلم ہوں. تو باب مدینۃ العلم ہونا اتنا بڑا درجہ ہے، اسی لیے آپ فخر کرتے تھے کہ یہ وہ راز ہے جو قدرت نے قرآن مجید میں ایک آیت میں چھپا کے رکھا ہوا ہے کہ وہ من عنده علم الکتاب جو رسالت کا گواہ ہے وہ اتنا علیم ہے، اتنا علم ہے اس کے پاس. اور اسی کا ذکر پھر بعد میں کرتے ہوئے معصومین نے بتایا کہ جناب امیر نے یہ کیوں کہا تھا کہ وہ سلیمان کے دربار میں آصف برقیہ نے جس طرح سے علم من الکتاب کو ظاہر کیا تھا تو آپ نے فرمایا من الکتاب کے پاس تو ایک چھوٹا سا ذرہ تھا علم کا اس کتاب سے، اور مولا علی اس پوری کائنات کے عالم ہے. من تبغیض کے لیے اور وہ تو کل ہے.
تو یہ اگر اس کو دیکھا جائے تو یقین کیجئے یہ کل کتاب کل علم بھی وہ شخص ہے، کل نفس رسول بھی وہی ہے جس کو مبائلہ نے نفس رسول بنایا، اور کل ایمان بھی کہ خندق میں برزل ایمان کلہ الی الکفر کلہ. تو اگر یہ سب چیز کل اس کی ذات میں موجود ہے تو بھائی ہم اس اجزاء کی طرف کیوں جا رہے ہیں اور ہمیں کسی اور کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. کل ایک جگہ ہے، تو وہ کل خود بھی، اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو جو کل ہے ادھر ادھر وہ خود بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ لولا علی لہلک، اگر میں نہ ہوتا، کوئی نام بھی لے لیجئے، میں ہلاک ہو جاتا. اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. علم کے میدان میں بھی، شجاعت کے میدان میں بھی، اور اسی طرح سخاوت کے میدان میں بھی. امیر المومنین کائنات میں شاید امارت کے اعتبار سے جانے نہ جاتے ہو، مگر ان کی سخاوت کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آتا. اللہ اکبر. میں ڈاکٹر صاحب آپ کے کیے ہوئے بے شمار خدمات سے منسلک کام کو جب دیکھوں تو اس میں کن فیکن بھی ہے، اور آپ کی دعاؤں کو آپ نے بہت خاص کردار ہے. وہ جو حدیث ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس کو میں نے دیکھا اور پڑھا ہے. میں جاننا چاہتا ہوں کہ آج دعا کو کیسے اپنا ہتھیار بنائے. حضرات اہل بیت سے دعا کرنے اور دعا کے اندر بالکل مگن ہو جانے کا کیا درس ملتا ہے؟ دعا کی اہمیت تو قرآن مجید نے جہاں اور بہت سی آیتیں آپ پڑھتے ہیں، یہاں پر ایک آیت یہ بھی بتاتی ہے کہ کل لا یعبؤ بکم ربی، تمہارا رب تمہاری طرف کوئی توجہ ہی نہ کرتا اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی. دعا کی اتنی اہمیت ہے. اور وہ پھر یہ کہ دعا کرنے والے کو جو اس کی عبادت ہے اس کو مغز قرار دیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جناب ابو ذر پوچھ رہے ہیں، یا رسول اللہ، نماز میں سب سے زیادہ پسندیدہ نماز اللہ کے لیے کون سی، اللہ جس کو بہت پسند فرماتا ہو؟ آپ نے فرمایا جس کا قنوت لمبا ہو. دعا مخل عبادہ بھی ہے. تو یہ آپ اس میں دعا کی جو، اور پھر جو نہ کرے دعا اس کو مستکبر کہا گیا. اچھا، تکبر کرتا ہے. تو اس لیے آپ کسی نے کہا کہ آپ دعا کرنا، دیکھیے معصوم سے ایک سوال ہو رہا ہے، کیا خوبصورت جواب ہے. اب جب قرآن پڑھنے زیادہ ہے، اب دیکھیے ایک عام آدمی یہاں پر کھڑا ہو کے پریشان ہو جائے گا، بلکہ کہے گا یہ تو غلط رہے گی یہ بات. لیکن اگر کچھ تھوڑا سا اندرون میں جا کے دیکھنا چاہے گا اس کی اصلیت کو، مولا سے پوچھا گیا کہ دعا افضل ہے یا قرأت قرآن؟ آپ نے فرمایا دعا. ہاں، دعا افضل ہے. قرآن کو صرف پڑھتے رہے آپ تو آپ کو کیا پتا کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کیسے، لیکن دعا میں آپ اللہ سے اس کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. آپ اس بات کے اعلان کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کو ایک موجود، ایک وجود حقیقی سمجھتے ہیں، اور اس کے سامنے گڑ گڑا کے آپ اس سے مانگ رہے ہیں کہ ہم سب گداگر ہیں اور وہ دینے والا ہے، وہ داتا ہے. اور وہ بھی دعا ان کلمات کے ذریعے جو ائمہ اہل بیت نے طلب کی ہیں، مناجات کی ہیں، کیونکہ اس کتاب میں میں نے دیکھا بڑا سارا حصہ ہے ان کلمات کا، وہ کیسے اپنے اندر جی. اور آپ کے دعا اور کن فیکون جو نا ان تمام دعاؤں سے مملو ہے جن دعاؤں کو تاریخی طور پر سند حاصل ہے، اور کسی نہ کسی مقام پر کسی معصوم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کی اولاد طاہرہ میں سے کسی نہ کسی نے اس میں اعظم کی تصدیق کی ہے. تو ہاں کہ یہ دعا ہے جو اس میں اعظم مختلف اسماء اعظم ہیں، مختلف اوقات میں مختلف انداز سے دعائیں کی جاتی ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جو انداز اور جو آپ یہ دیکھیے کہ جو سلیقہ آل محمد سکھاتے ہیں اپنے رب سے گفتگو کا، وہ انہی کے الفاظ میں ملتا ہے. دعا تو ہم اپنے الفاظ میں بھی مانگ سکتے ہیں، اور ہمیں اجازت ہے کہ ہم اپنی پنجابی میں، اردو میں، ہندی میں، انگریزی میں، جس زبان میں چاہے اللہ سے گفتگو کریں. مگر جو انداز، وہی بات ہے نا، کلام الامام امام الکلام والی بات ہے. اسی طرح دعاؤں میں جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اہل بیت کے ساتھ منسلک ہے، ان کا درجہ ہی کچھ اور ہے ان کی. پھر دیکھیے، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ خاص طور پر میں کبھی کبھی یہ میری میں کو معاف کر دیجیے گا، مگر میں 10 بستہ آپ کے سامنے کی خدمت میں کہہ رہا ہوں کہ میں شیعہ اور سنی کی تفریق میں بلیو نہیں کرتا. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ایک مکتب ہے، مکتب دعا، جو عاجزی کا مکتب ہے، اور وہ عاجزی کا اور دعا کا مکتب ہے، اور اہل بیت سے بہتر دعائیں آپ کو کوئی نہیں دے گا. صحیفہ سجادیہ، میرا پاک امام، چوتھا امام، جب کبھی کوئی مشکل پڑی آپ سجدے میں جا کے بتاتے تھے کہ مشکل میں بھی اللہ کا شکر ادا کرو. یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے مقامات صبر کو مقامات شکر میں بدل دیا.
تو صبر تو ہر کوئی کر لیتا ہے. اور تو یہ انہوں نے بتایا کہ شکر کی منزل ہے جو یقین کی منزل ہے. آپ کو پتا ہے جس کا شکر ادا کر رہے ہیں یہ اس کی طرف سے آ رہے ہیں. تو اکثر اپنی پسندیدہ دعاؤں کے کچھ حصہ تو پیش کر رہے ہیں تاکہ کچھ تشنگی تو ہونا یا کوئی لالچ تو ہونا, کوئی سمجھ تو آئے, خاص طور سے ان کتابوں میں آپ نے کی. جی میں انہی کتابوں سے ہے دعائیں جو میرے پاس رہتی ہیں. اس میں ایک دعا ہے کیف ادعوک وانا انا وکیف اقطع مالی وانت انت, وہ بھی ایک دعا ہے جس میں آپ نے دیکھا بڑی گارنٹی سے ایک صحابی نے اس کو بیان کیا کہ یہ اس قدر ہے کہ آپ اس انداز سے گفتگو کریں کہ میں کیسے تجھ سے مایوس ہو جاؤں جبکہ تو ہے. یا جناب امیر جیسے اپنی دعائے کمیل میں کہتے ہیں, اور کمیل کو انہوں نے یہ دعا اللہ کمال. سبحان اللہ. تو اسی طرح سے آپ کو جناب سید سجاد کی دعاؤں میں جو پروردگار مجھے تکبر سے محفوظ رکھنا, وہ مجھے یاد کرا دیتا ہے حضرت موسیٰ کا وہ لفظ, اور اس کو اسی لفظ کو جناب آپ نے جناب سجاد نے دعا میں نقل کیا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ موسیٰ کو جب اللہ کے پاس جاتے کلیم اللہ تھے تو کہتے ہیں اللہ میں تیرے قریب رہنا چاہتا ہوں, میرے اندر ایک دوسرا موسیٰ ہے وہ کبھی کبھی سر اٹھا کے کچھ اور بات کرتا ہے, میں چاہتا ہوں اس موسیٰ کو تلف کر دے, اس موسیٰ کو ختم کر دے, بس وہ موسیٰ رہے جو اللہ کی خلت اور کلیمی کا حقدار ہے. یہ تمام چیزیں, اور اسی لیے یہ جو عاجزانہ گفتگو یہ سارے سلسلے یہ دعائیں پڑھنے سے آپ کا نفس کی پاکیزگی آپ کو عطا ہوتی ہے. اور پھر اسی وجہ سے ہم لوگ کہتے ہیں نا بعض اوقات میرے پاس ان کتاب اور دعاؤں کی وجہ سے بہت سے لوگ کہتے ہیں میرے پاس کوئی جاذبے کی ایسی قوت نہیں ہے, نہ میرے پاس کوئی اور علم ایسا ہے, لیکن صرف ان دعاؤں کے چھاپنے پڑھنے اور اس کا اثر یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو کہتے ہیں کہ جی ہم نے ان کو کبھی بتا دیا اور ہمارے لیے دنیا روشن ہو گئی کہ ہم نے آل محمد کا راستہ دکھا دیا, اور ان کے لیے حجابات کھل گئے, ان کی حاجات پوری ہو گئی اور وہ اپنی جگہ خوش ہو گئے. اور ان دعاؤں کے ذریعے سے وہ تعویذ, گنڈا, یہ بدعملیات, سفلی علوم, ان سب چیزوں سے انہوں نے نجات حاصل کر, ورنہ یہ جو دنیا نے ایک فراڈ بنایا ہوا ہے اور ایک سلسلہ چل رہا ہے وہ خدا سے دوری ہے, یہ خدا سے تقرب ہے, یہ تقرب الہی کا ذریعہ ہے. آخری سوال ہے, وہ جنریشن جو یو کے, یو ایس, کینیڈا, جرمنی, آسٹریلیا یا بیرون ملک کہیں بھی بیٹھی ہوئی ہے, بڑا مشکل ہے اس کو کنیکٹ کرنا دین سے, دینیات سے, خاص طور سے وہ جو دین ملا ہے یا پھر وہ جو ٹھیکیداروں نے اپنا پریزنٹ کیا ہے, سب کو نہیں کہہ رہا مگر بہت برا چہرہ پریزنٹ کیا ہے, مجھ جیسے لوگ بھی بعض اوقات پریشان ہو جاتے ہیں. ان سے کیسے قریب کریں, ان کتابوں سے, ان کلام سے, ان خطبات سے, ارشادات سے جنریشن کو, خاص طور سے ہماری جو پڑھی لکھی جنریشن؟ بالکل, یہ آپ کا بڑا ایک بہت ہی اہم سوال ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس زندگی کا ایک بڑا حصہ تقریباً لگ بھگ 40 سال سے زیادہ جو ہے وہ امریکہ اور یورپ میں گزار دیا, اور وہاں جو کچھ مجھ سے ہو سکا خدمت دین بھی کی. پہلی بات تو میں نے محسوس کیا, اور یہ بہت سے اور لوگوں نے بھی اس کی طرف توجہ دلائی ہے, کہ ہمارے زیادہ تر لوگ جو باہر تشریف لے گئے وہ اپنی معیشت کو درست کرنے کے لیے وہاں گئے, تو معاشی طور پر ان کا اتنا زیادہ توجہ ان کی جو تھی وہ معیشت کی طرف رہی. اور ایک اور انداز ہوا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو مسلمان رکھنے کے لیے اسلام کو بطور آئیڈیالوجی آف ریزسٹنس کے پیش کیا, یعنی اس خول میں بند کرنے کی کوشش کی نوجوان بچوں اور بچیوں کو کہ جی آپ تو مسلمان ہیں, آپ کو ایک یعنی ڈفرینشیٹ کیا. مگر یہ اگر آپ, یہ بہت بڑی بات ہے جو میں سمجھ پایا ہوں اور دنیا کے اور لوگ بھی اس کو سمجھ رہے ہیں, اس کا ایک ریئیکشن آیا ہے ہمارے پاس. ریئیکشن یہ ہے کہ بچوں نے اس کو قبول نہیں کیا, ہاں اس کو ریجیکٹ کر دیا. اور وہ جب ریجیکٹ ہوئے ہیں نا, تو اب جو ریجیکٹ ہونے والوں میں سے ایک تعداد ہے اچھی خاصی, بہت سارے تو نہیں ہے, جو دین کی طرف ریسرچ کے ذریعے آ رہی ہے, اور وہ دیکھ رہی ہے کہ یار یہ تو ہے ہی نہیں, نہ قرآن میں نہ حدیث میں, یہ کس کا مذہب ہے, کس کی تعلیمات ہے جو ہم فالو کر رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ وہ جاہل ملا ہے, جو اس نے مطلب اپنی جہالت کے ذریعے وہ دین ملا فی سبیل اللہ فساد والی بات جو ہے وہ فی سبیل اللہ فساد ہے, وہ ڈفرینسیشن بھی کر رہا ہے. قرآن کی آیتیں اہل یہود کے لیے, اہل حنود کے لیے اور نصارہ کے لیے کچھ اور باتیں بتا رہی ہیں, اور آپ کو یہ بھی حق نہیں دے رہی ہے کہ آپ ان سے مجادلہ کریں, یہ جنگ اور جدل کریں, بلکہ پیار و محبت سے اپنی گفتگو سمجھائیں. اب وہ بچے جو ہیں وہ جو بڑھ کے آگے آ رہے ہیں, ان کے جو سوالات ہوتے ہیں
بہت پسندیدہ اور دل کو خوش کرنے والے وہ چیزیں جو لوگوں کے ذہن میں ہوتی نہیں تھی، اب نئے نئے وہ سوالات ہیں، اور ان بچوں کا جو یعنی عرفان ہے، وہ یعنی سمجھنے کا انداز جو ہے دین کو، جو دین کی طرف آئے ہیں ان تمام رکاوٹوں کے باوجود، وہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ہے۔ ہاں، سلام ان کی اس کوشش کو، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ انہی کا ہے، اور آنے والے وقت میں یہ تمام لوگ بار بار یہ سوال کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے واشنگٹن ڈی سی میں وہ کسی ایک مومن نے اتنا بڑا سینٹر کھڑا کر دیا، اور اس نے کہا کہ یہ سب کے لیے ہے، یہاں شیعہ سنی سب آئیں گے اور اس کو کوئی تفریق نہیں ہوگی، اور وہ ایک جمعہ کی نماز اگر اہل تشیع کا آدمی پڑھائے گا دوسرے میں سنی پڑھائیں گے، اور نماز عید اور جمعہ سب اکٹھا ہوتا ہے، اور اس طرح سے مجالس اعزاء ہو یا سیرت کانفرنس ہو، سب کی سب چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں وہاں پر، اور ایک بچوں میں اس کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے۔ بچے کئی جگہوں مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ کو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے کہا بھائی جو ایک نیکی کا کام کر رہا ہے اس کے بارے میں خیال کیا ہو سکتا ہے؟ جو تفریق پیدا کی گئی وہ تو جاہل ملا نے پیدا کی ہے۔ انشاءاللہ مولا نے چاہا تو آنے والا وقت جو ہے وہ ان برائٹ مائنڈڈ لوگوں کا ہے، ہم ان توقع رکھتے ہیں کہ ان کی گائیڈنس کے لیے ابھی تک ہمارے پاس اسکالرز اور علماء اس طرح موجود نہیں ہے جس طرح ٹریڈیشنل اسلام کو جو کہ فیوڈل اسلام ہے، جو کہ کنگز کا اسلام ہے، جو کہ میل شاونسٹک اسلام ہے، اس اسلام کو پروموٹ کیا گیا ہے۔